یہ ہے مدینۃ الزہرا۔ سن 912 عیسوی میں اندلس کے امید خلیفہ عبد الرحمن سوئم نے دمشق سے الگ ہو کر اپنی دھاک بٹھانے یہ نیا شہر تعمیر کیا اور اسے اپنی خلافت اور طاقت کا مرکز بنایا۔ مگر 80 سال میں ہی تکبر اور تفرقے کا یہ پیکر غفلت اور تنازعات کے طوفان میں گھیر کر اپنوں کے ہاتھ ہی اپنی بلند امنگوں کا پرتاؤ بن کے رہ گیا۔ یہ محرابیں جن کے تئیں تقاریب اور شان و شوکت بستی تھی، آج کھلا آسمان، باد و باران اور ایک اداس خاموشی اس کی مکین ہے۔ اس کا سامان آرائش لٹ کر دور دراز کے محلات کی زینت بن گیا، اور جس مٹی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اسی مٹی نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ان در و دیوار کے بیچ کچھ دیر خاموشی میں گزاریں تو ہوا کی سرسراہٹ ہر آنے والے کو یہ درس دیتی ہے کہ طاقت لازوال نہیں، حسن میں دوام نہیں، اور زوم کا حتمی انجام تذلیل ہے۔ دوستوں السلام علیکم، چینل میں آپ سب کو کورڈوبا کے آؤٹسکرٹ سے خوش آمدید۔ کل رات میں نے اس کیمپ سائٹ کے اندر گزاری، بہت ہی اچھا۔ اس نے ایک پارکنگ لاٹ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے، پرائیویٹ وہ ہے، اور گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، فیسلٹیز کم ہی ہیں، ایک باتھ روم ہے ساتھ، آپ اپنا ٹوائلٹ وغیرہ فلش کر سکتے ہیں آر وی کا، ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ ہے بہت اچھا۔ صبح ادھر میں نے ناشتہ کیا، بیسک سا، بریڈ بٹر اینڈ جیم اور کافی، لیکن اچھا تھا، کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم ایبسلیوٹلی تیار ہیں جناب، یہاں سے 4 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر یہاں کا کورڈوبا کے بعد، جو کورڈوبا کی مین مسجد ہے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو آرکیولوجیکل سائٹ ہے وہ یہاں سے 4 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اس کی ہسٹری اور ڈیٹیلز تو میں آپ کو بتاؤں گا جب ادھر ہم پہنچیں گے، لیکن یہ اپنے زمانے کا 10th سینچری کا، میرے خیال میں 1060 میں یا کچھ اس طرح بنا تھا، 10th 11th سینچری کا اسلام آباد ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، اس زمانے کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ عبد الرحمن III، تو اس نے جب اپنی خلافت ڈکلیئر کی تو امید اس سے تھا، ڈائنیسٹی سے تھا وہ، تو وہ چاہتا تھا کہ اسپین جو ہے یہ الگ سے ایک وہ ہو جائے، کیلیفیٹ ہو جائے۔ تو اس نے جناب چیلنج کیا وہ بغداد کے خلیفہ کو، یہاں پہ اس نے کیلیفیٹ بنا لی ایک۔ اس نے کہا کہ اب مجھے ایک برانڈ نیو کیپٹل چاہیے جو گرینڈیور اس کا کیلف کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہو۔ تو اس کو کورڈوبا جو ہے، کرتبہ اس زمانے کا، وہ اس کو پرانا لگتا تھا تھوڑا، وہ جس طرح بالکل ایگزیکٹلی جس طرح اسلام آباد جس خیال سے بنا تھا، اس نے ایک نیا شہر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نیا شہر دیکھیں گے، اس نئے شہر کا کیا حشر ہوا وہ دیکھیں گے، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ ساری ہسٹری اور یہ ساری انٹرسٹنگ کہانی جو ہے نا، یہ میں آپ کو سناؤں گا، آپ کو اس کے پیرللز ملیں گے آج کل کے زمانے میں بھی۔ مجھے ہسٹری جو ہے نا وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پسند ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہسٹری کو ہم لوگ اپنے نیریٹو کے مطابق، ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو مسخ کرتے ہیں، جو ایکچولی وہ نہیں ہوتی اس کو وہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کو ڈگ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ ایکچوئل فیکٹ کیا تھا، ہے نا۔ وہ اکثر پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ اتنا زیادہ لیئرز میں چھپ گیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکچوئل فیکٹ
1000 سال پہلے کیا ہو رہا تھا, کس کی کیا موٹیویشن تھی, کیوں کر رہا تھا, وہ ڈگ کرنا جو ہے نا کبھی کبھی اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. دوسرا یہ کہ ہسٹری سے آپ لرن کرتے ہیں بہت زیادہ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوئیں اور وہ ریپیٹ ہوتی ہیں, یو نو. جس طرح میں نے کہا انسان کا نیچر جو ہے نا وہ 1000 سال پہلے بھی وہی تھا, اب بھی وہی ہے, وہی موٹیویشنز ہیں, وہی جو ہے تو ایکشنز ہیں, انسان نہیں بدلتا. اور جب آپ ہسٹری کو مسخ کر دیتے ہیں نا تو جو اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس سے لیسنز لرن کرنا اور ایوائڈ کرنا کہ جی وہ دوبارہ سے نہ ہو, وہ اس کو یو جسٹ کل دیٹ. یہ چیز ہے جناب. ہم لوگ اس وقت جو مین کورڈوبا ہے اس سے تقریباً کوئی 14-15 کلومیٹر باہر ہیں, تو یہ بالکل وہی حساب تھا پنڈی اور اسلام آباد کا. یو نو کورڈوبا واز اے تھرائیونگ سٹی, بڑی میجر, بڑی وہ. لیکن یہ جو عبد الرحمن تھا, عبد الرحمن دا تھرڈ, اس نے کہا نہیں جی بہت ہی کراؤڈڈ ہے, بہت گند ہے ادھر, بہت وہ ہے, یو نو میں ادھر ابھی ایک نیا شہر بناؤں گا جو بہت ہی کھلا ڈلا ہوگا, اس میں بڑی پلاننگ ہوگی, بڑا صاف ستھرا ہوگا. بٹ بیسیکلی what he wanted to do was he wanted to get away from the past history of Spain being a surrogate of the main caliphate in بغداد. اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے وہ بنائے, آئیڈینٹی بنائے, اور اپنی ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے ہسٹری بنائے. اور وہ تو اس نے کہا کہ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک نیا کیپٹل بناؤں اور اس کا نیا گرینڈیور ہو اور نیا اس کی شان ہو. اور تو اس خیال سے اس نے یہ مدینہ الزہرا بنایا. اور اس کے بھی 2 پاپولر ویوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مدینہ الزہرا دا شائننگ سٹی, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے نام یہ رکھا تھا دا شائننگ سٹی, کچھ کہتے ہیں نہیں جی اس کی کوئی کانکیوبائن تھی جس کا نام زہرا تھا, تو اس نے وہ جو ہے تو اپنی کانکیوبائن کے نام کے اوپر رکھا جناب زہرا. تو بہرحال واٹ ایور دا ٹروتھ از, یو نو دونوں اچھے نام ہیں. وہ بھی اچھا نام ہے دا شائننگ سٹی, اور اگر اس نے اپنی محبوبہ کے نام پہ رکھا ہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, اور بڑے بادشاہوں نے کیا ہوئے ہیں یہ کام. تو ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. چلیں جی, چلیں اور مدینہ الزہرا دیکھیں اور دیکھیں کہ اس سے ہم کوئی لیسن لرن کرتے ہیں کہ نہیں. ہوتا ہے جناب میوزیم سے, جب آپ پارکنگ لاٹ میں آتے ہیں رکتے ہیں تو ادھر ایک میوزیم ہے, پہلے اس میوزیم کو دیکھتے ہیں, پھر یہاں سے ایک بس چلتی ہے جو ایکچوئل سائٹ ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے, کوئی 1-2 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ گاڑی نہیں الاؤڈ, وہاں پہ آپ ان کی بس میں ہی جانا پڑتا ہے. آپ بہت ہی خوبصورت میوزیم بنایا ہوا ہے انہوں نے یار, بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے, بیوٹیفل. پرماننٹ ایگزیبیشن میں ذرا جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایگزیبٹس انہوں نے رکھی. چلیں جی, میں تھوڑا پھرتا ہوں اس میں تو گم ہو جاتا ہوں ان ہسٹوریکل اس میں میوزیمز میں. کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پھر میں, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ انٹریکٹیو میپس بہت ہی زبردست لگے. اسلام کے بالکل سٹارٹ سے لے کر اسپین کی فتح تک, حتیٰ کہ فرانس کے کچھ شہر بھی ان کے کنٹرول میں تھے. اور یہ پھر فائنلی انہوں نے دکھائی کہ جس ٹائم کنگڈم جو ہے نا کنٹرول ان کا لوز ہونے لگا, اور پھر وہ ہر ایک سٹی جس کے اوپر ان کا مسلمانوں کا کنٹرول تھا اس میں کوئی لوکل جو وہاں کا انچارج ہوتا تھا انہوں نے اپنے طائفے کھول لیے. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے تو بس سب کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. طائفے جب وہ ہو گئے تو پھر وہ انڈیویجولی ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز کرتے تھے, کبھی کرسچنس کے ساتھ, کبھی مسلمانوں کے ساتھ, جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا تھا اپنی بچت کے لیے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے تو وہ موقع مل گیا ان کو, جو کرسچن کنگڈمز تھیں اوپر کی وہ زیادہ پاورفل تھیں, زیادہ کنسالیڈیٹڈ تھیں. انہوں نے آہستہ آہستہ اٹیک شروع کر دیے اور ایک ایک طائفہ پکڑتے پکڑتے سارا اسپین دوبارہ سے خالی کروا دیا انہوں نے.
انٹرسٹنگ پیس انہوں نے ہسٹری کا بتایا ہے. کہتے ہیں کہ جی جب وہ ڈسٹرکشن اس کی سٹارٹ ہوئی تو اس کے بہت سارے پیسز جو ہیں وہ لوٹ کے لوگ ایز دور یہ دیکھیں کہتے ہیں رباط کے اندر وہ استعمال ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے پیسز جو ہیں یہ والا پیس جو ہے یہ کہتے ہیں مدینہ الزہرا سے لے جا کے رباط کے اندر انہوں نے لگایا. اسی طرح مراکش میں یہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں. اور جو ہے تو اس کا جو پیلس تھا اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو اس کا رولر تھا یہاں کا کرسچن اس نے اٹھا کے لے جا کے اپنے پیلس کے اندر اس کے پیسز لگا دیے. اٹس سو انٹرسٹنگ یار, بیوٹیفلی ڈن, بیوٹیفل ڈپیکشن. ساری دنیا میں پھیل گئے, ایز فار ایز پورچوگل گئے یہ سارے کے سارے پیسز مدینہ الزہرا کے. 1918 میں پھر یہ ڈسکور ہوا, بالکل زمین کے اندر دب گیا ہوا تھا, روئنز تھے اس کے. 1930 میں جو ہے تو یہ ایسے لگ رہا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھیں اس کے روئنز اور وہ انہوں نے نکالے. یہ بھی ہم جس سائٹ کو وزٹ کریں گے یہ ایکچولی 1/10 آف مدینہ الزہرا ہے. ٹھیک ہے نا, باقی ابھی ایکسکیویٹ ہونی ہے. اس سارے علاقے کو انہوں نے ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, ادھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور اس کو آہستہ آہستہ ایکسکیویٹ کر رہے ہیں. ویری کمینڈیبل. چلیں جی اب بس پکڑیں اور چلیں مدینہ الزہرا ایکچوئل جگہ دیکھیں گے. جناب تو یہ ہے انٹرنس مدینہ الزہرا کی. کسی زمانے میں یہاں پہ امبیسڈرز آتے ہوں گے ڈفرینٹ اس سے. اب ہم ٹاپ پہنے ہوئے جو ہے تو 3 یورو دے کے پہنچ گئے ہیں. کیا عجیب ٹائم بھی کیا عجیب چیز ہے. ادھر آتے ہوئے لوگ تھر تھر آتے ہوں گے, ہم لوگ بس کے اوپر آ گئے ہیں. پہلی لک آپ کو ادھر اس پیڈسٹل سے ملتی ہے. جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں انہوں نے ایک پیڈسٹل سے بنایا ہوا ہے, اس سے آپ کو پہلی لک نظر آتی ہے. تو جسٹ لائک اینی ادر روئنس, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی گرینڈ جگہ تھی جب تک آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو اور آپ کو اندازہ نہ ہو کہ میں کس جگہ کے اوپر آ رہا ہوں, وہ کتنی سگنیفیکنس کی جگہ ہے یہ. اچھا جی, تو آپ کو مزید سیر کرانے سے پہلے تھوڑی اورینٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ آپ پوری طرح اس ٹور کو انجوائے کر سکیں. ہم ادھر بس سے اتر کر شہر کے اندر آئے اور چھوٹی سی واک کر کے اس جگہ کھڑے ہیں. جیسے جیسے ہم اس سائٹ میں گھومیں گے میں ادھر مارک کرتا جاؤں گا کہ ہم کہاں ہیں اور اس کی کیا کہانی ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. جس جگہ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر خلیفہ کا گھر تھا, اور چونکہ سب سے زیادہ قیمتی ڈیکوریشنز یہی تھیں اس لیے سب سے خستہ حالت میں بھی یہی جگہ ہے. شہر کے سب سے اونچے حصے میں اس کی رہائش تھی جہاں سے وہ سارے شہر پر نظر رکھ سکتا تھا. جس جگہ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ محل کا کارخانہ سمجھیں. یہاں پر تمام ملازم جو نہ صرف شاہی رہائش گاہ بلکہ سرکاری دفاتر اور فوجی افسران کے کھانے پینے اور باقی آسائش کا بھی خیال رکھتے تھے. چلیں جی یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہ محل کا بہت امپورٹنٹ ایریا تھا. خلیفہ کے تمام اعلیٰ اہلکار اور وزراء کے دفاتر ادھر تھے. اسے آپ ایک قسم کی سیکریٹریٹ بلڈنگ سمجھ لیں. کوئی بھی ڈیلیگیشن خلیفہ سے ملنے آتا تھا تو اس جگہ پر اس کا پہلا استقبال ہوتا تھا. یہ ایریا ایک بڑے میدان اور اس کے سامنے خوبصورت باغ پر مشتمل تھا. یہاں سے اس کو کئی راہداریوں سے گزار کر تاکہ وہ خوب مروب ہو جائے سینئر وزراء کے سامنے پیش کیا جاتا تھا.
انہی ایگزیکٹ دیواروں کے بیچ کھڑا ہونا ایک عجیب ایکسپیرینس ہے. جس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں یہ شہر کا مین مشرقی گیٹ تھا. جو ایک وسیع گراؤنڈ میں کھلتا تھا. اسے آپ شہر کی چھاونی سمجھ لیں. یہاں پر فوج کی بیرکس تھی. مختلف موقعوں پر یہاں پریڈز ہوا کرتی تھیں اور جنگ پر جانے سے پہلے خلیفہ یہاں کے چبوترے سے انسپیکشن بھی کرتا تھا اور فوج سے خطاب بھی. یہ یہاں کی مدینہ الزہرا کی مین جامع مسجد تھی. یہ دیکھیں اس کے ریمینز صرف یہی رہ گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک موٹ تھی, اس کا برج تھا, اس کے اوپر جو ہے تو خلیفہ آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا تھا عام لوگوں کے ساتھ. لیکن جنرلی جو ہے تو شہر والے ادھر نماز پڑھتے تھے اور ساتھ ہی اس کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو مسجد کا مولوی تھا اور جو مسجد کے باقی سٹاف ہوتے تھے وہ وہاں پہ مسجد کے ساتھ رہتے تھے. انکریڈیبل. خلیفہ کی رہائش گاہ سے ملحقہ اور اس سے نیچے والے ایریا میں ولی عہد کا گھر تھا. اس کو ہاؤس آف دا پول کہتے ہیں کیونکہ محل کے علاوہ یہ واحد گھر تھا جس میں فوارے اور حوض تھے. ایکچوئل عمارت تو کافی حد تک مسنگ تھی مگر اس کی مین محرابیں کافی ٹھیک حالت میں تھیں. ابھی تک جتنے حصے میں نے دیکھے ہیں اس کے مدینہ زہرا کے, یہ سب سے زیادہ ویل پریزروڈ حصہ لگتا ہے. اس کی اچھی خاصی کارونگز وغیرہ اور وہ بہت اچھی حالت میں ہے. پتہ نہیں یہ اب ریسٹورڈ ہیں کہ نہیں, اوریجنل ہیں. تو یہ جعفر یا یفان اس کا نام ہے. یہ جو ہے تو پرائم منسٹر تھا اس کا, خلیفہ کا, اور جو ہے تو ادھر ریسیو کیا کرتا تھا لوگوں کو اور ان کو شروع کی بریفنگ. لیٹ سے کوئی امبیسڈرز وغیرہ آتے تھے یا کوئی ڈگنیٹریز آتے تھے, ان کو یہ سارا بریف کرتا تھا کہ جی پروٹوکال کیا ہے, کس طرح آپ نے بات کرنی ہے, کیا وہ باقی ایڈمنسٹریٹو میٹرز بھی ڈیل کیا کرتا تھا. مطلب پاپولیشن بھی شہر کی اس کے پاس آتی تھی اور یہ ڈائریکشنز دیا کرتا تھا. وہ جو پیچھے میں نے آپ کو دکھایا ہے جو کورٹ کچہری ٹائپ کی جگہ تھی, اس کے اندر جو چیف سیکرٹری ہوتا تھا اس کو یہ ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشنز وغیرہ دے دیتا تھا کہ جی کس طرح وہ کرنا ہے. تو یہ اس کا گھر تھا, باہر اس کا آفس تھا. یہ جو کورٹ یارڈ تھا اس میں وہ لوگوں سے ملتا تھا, اندر اس کا گھر ہے. سب سے امیزنگ چیز یہ ہے کہ یہ یونک تھا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے, پتہ نہیں یہ کیوں کہ اس نے اپنے پرائم منسٹر جو ہے اس کو یہ کیوں رکھا ہوا تھا. یہ اس کے گھر کے کہتے ہیں پرائیویٹ وہ تھے, کوارٹرز تھے, ٹھیک ہے. یہ اس کے گھر کے کا پرائیویٹ حصہ تھا. اور جو ہے تو وہ باہر جہاں پہ وہ آرچ بنی ہوئی ہے ادھر سے وہ نکل کے باہر جا کے لوگوں کے ساتھ ملتا تھا اور ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز دیتا تھا اور ڈفرینٹ ان کی عرضیاں شرزیاں لیتا تھا. تو یافر جو ہے یا جعفر سے بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اور یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جو ہے تو وہ واز دا پرائم منسٹر یونک. یہ تو میں نے سنا ہوا ہے کہ ان کے جو پرسنل وہ ہوتے تھے نوکر شوکر اور وہ جو حرم کے اندر کام کرتے تھے ان کو وہ یونکس رکھتے تھے بیکاز ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کوئی افیئر شفیئر نہ ہو جائیں ان کے بادشاہ کی بیویوں سے. لیکن جو ہے تو یہ میں نے نہیں سنا کہ پرائم منسٹر یونک ہو. یہ پھر جعفر جو تھا اس کے نوکروں کی اور اس کے کچن تھا یہاں پہ اور سٹور رومز تھے اور وہ تھے. بڑا گرینڈ گھر تھا پرائم منسٹر کا یار. پرائم منسٹر ہاؤس تھا یہ. یہاں سے دیکھیں چیمبرز ہیں سائڈ کے اوپر, یہاں سے کوئی نکل کے وہ کرتا ہوگا لیکن ملتا یہاں پہ تھا.
ادھر 2 بڑے بڑے گیٹ تھے, کھلتے تھے وہ, اور وہ جو ہے تو سب لوگوں سے مل کے, یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ وہ ہے نا اوون ہے, کلے اوون ہے یہ, آئی تھنک یہ سامنے کلے اوون ہی لگ رہا ہے, کچن ہو گئی. لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے سٹاف کی جگہ تھی, وہ پرائیویٹ گھر تھا اس کا, جعفر صاحب کا. فیسینیٹڈ ہوں اس چیز سے کہ یار یہ اینٹیں جو ہیں یہ کس نے لگائی ہوں گی یار, کس نے یہ پتھر رکھے ہوں گے, اس کے اینسسٹرز ابھی کیا کر رہے ہوں گے, آج کل کے زمانے میں ہوں گے وہ. فیسینیٹنگ ہے اس ٹائپ کی ہسٹوریکل چیز کو جب بھی میں دیکھتا ہوں نا, تو اس کے پتھر اور اس کے وہ کیا کہانیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی, کیا چیزیں دیکھی ہوں گی ان پتھروں نے, اس پلاسٹر نے, اس پتھر نے کیا کیا وٹنس کیا ہوگا یار اس نے. واو, مائنڈ باگلنگ. 11ویں صدی کے اوائل میں ہشام دوئم جو کم عمری میں خلیفہ بن گیا, حکومت چلانے کے لیے اپنے وزیروں پر بہت انحصار کرنے لگا. لوگوں نے اس کی کمزوری دیکھ کر تخت پر چالیں چلنا شروع کر دی. اس کے ایک وزیر المنصور ابن ابی عامر نے بربر فوج کو اکسایا. یہ بربر ویسے ہی ناراض تھے کیونکہ عرب ان کو نیچا دکھاتے تھے. انہوں نے بغاوت شروع کر دی اور 1009 اور 1013 کے درمیان سلطنت میں بہت غیر استحکام رہا, جسے الاندلسی فتنہ بھی کہا جاتا ہے. 1013 میں بربر حاوی ہو گئے اور مدینۃ الزہرا کو جلا دیا. خلافت اندلس ختم ہو گئی اور اسپین ایک ریاست سے چھوٹے چھوٹے طائفوں میں بٹ گیا. آخر کار ایک ایک کر کے یہ سب طائفے واپس ہسپانیوں کے قبضے میں چلے گئے اور اسپین میں مسلمانوں کی کہانی کا اختتام ہوا. ایک زمانے کی اتنی گریٹ سٹی, اس کے روئنز دیکھ کے کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا, شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ میں کورڈوبا دکھاؤں گا. کورڈوبا بھی بہت اینشنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ اسلامک ہسٹری کا پارٹ ہے. تو اس سٹیج کے اوپر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لوگوں کو پسند آیا ہو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا, اور میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت 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 شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.